अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी हैं आप सब लोग, और आप लोग कैसे रोज़े रख रहे हैं और कैसे आपके रोज़े गुजर रहे हैं, आप लोगों ने मुझे एक छोटे से कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और हाँ, जहाँ जहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी सिटी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन किया करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम ना अपनी इफ्तारी की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि लाइट हमारी ख़राब हो चुकी है कल से। तो मैंने ना सहरी की नहीं बनाई वीडियो, इसलिए ना अंधेरा था काफ़ी ज़्यादा। तो मोबाइल की बत्तियां मैंने ऑन की और मैंने ना सहरी तो अंदर कमरे में ही कर ली थी, क्योंकि चूल्हा जलाया और एक मोबाइल इसकी बैटरी ऑन कर दी, तो टॉर्च वगैरह। तो मैं फिर ना वैसे ही वहाँ पे सहरी बनाने लगी। तो जैसे आप लोगों को पता है, वैसे मेरी सहरी और अफ्तारी कुछ ख़ास नहीं होती। जैसे लोग इतने इतने खाने बनाते हैं, लेकिन गरीबों की ऐसी अफ्तारी सहरी नहीं होती। लेकिन जो भी होता है, चलो कोई बात नहीं, हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो हमें दिया, हम उसका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना तो नसीब किया है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता है उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, तो वो आधी रोटी रात की जो होती थी ना बची हुई, तो वो आधी रोटी खा कर ना वो रोज़ा रख लेते थे। या अगर रोटी नहीं बचती थी या उनके पास नहीं होती थी, तो वो क्या करते, खजूर 3 खा लेते और 1 गिलास पानी का पीकर वो रोज़ा रख लेते थे। तो कैसे वो दिन थे फाके के, अल्लाह के प्यारे थे। लेकिन हमारे पास तो सब कुछ है, जो कुछ अल्लाह ने दिया हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। तो मैं आप लोगों को रूटीन बता देती हूँ। अच्छा, ये मेरी वीडियो जो है कल वाली है, कल की ये मेरी शाम की रूटीन है। तो आज तो शाम देखी जाएगी, जो मेरी शाम वाली रूटीन होती है ना, जो मैं शाम को बनाती हूँ अफ्तारी, तो मैं दूसरे दिन अपनी वीडियो डाल देती हूँ। क्योंकि अफ्तार के वक्त वीडियो रिकॉर्ड करना या मतलब वीडियो बनाना नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है कि वीडियो हम नहीं बना सकते, इतना लेट नहीं डाल सकते। तो इसलिए हम पूरे दिन की रूटीन तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन जो अफ्तारी की वीडियोस मेरी होती है ना, मैं दूसरे दिन आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। इसलिए मेरी ये कल वाली वीडियोस हैं। तो कल से हमारी लाइट ख़राब हो चुकी है, पूरी रात हमारी लाइट नहीं थी और पूरा दिन नहीं थी, मगरिब से थोड़ा बस पहले आई थी। तो फिर मेरी तबीयत ऊपर से इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। मेरे मैदे में इतना प्रॉब्लम थी, इतना पेन हो रही थी ना, कि मैं खुद सोच भी नहीं सकती इतना मुझे पेन क्यों हो रही है। कुछ खाने से भी कासिर थी, क्योंकि रोज़ा था मेरा। तो सहरी के वक्त जब मैंने ना नाश्ता खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद मैंने ना एक पराठा ही खाया था। उसके बाद मैंने ना एक दूध का गिलास पी लिया। तो फिर मैंने ना पानी वगैरह पी कर ना, तो मैंने रोज़ा रख लिया था। बस वही से पता नहीं मेरी तबीयत बिगड़ गई, इतना मैंने खाया भी कुछ नहीं था। फिर भी जब कहती हैं तबीयत बिगड़नी होती है तो वो बिगड़ जाती है। ज़िंदगी का इंसान का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि कभी भी इंसान बदल सकता है। तो इतनी मेरे सारा दिन मैदे में इतना पेन थी, बहुत ज़्यादा। फिर ज़ोहर के बाद तो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी पेन। और फिर मैंने ना ऊपर आकर छत पर, क्योंकि लाइट नीचे नहीं थी, अंधेरा था, बंद मकान है तो अंधेरा होता है किचन में भी और घर में भी। तो मैं ऊपर छत पर आ गई थी और यहाँ पे आकर ना मैंने आधा पारा कुरान पाक का पढ़ा उसी दर्द के साथ। फिर खैर नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर टाइम हो गया था असर का। तो असर के बाद फिर हम लोगों ने ना, मैंने कहा आज पकोड़े बना लेते हैं। तो अपने ये शाम की इफ्तारी की रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कल वाली मेरी वीडियो है और कल वाली मेरी रूटीन है। तो इसीलिए मेरी पेन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती गई। जितना भी मैंने कोशिश की कि ठीक हो जाए, लेकिन क्या ठीक होती, मैंने कुछ खाया भी नहीं कि ऐसे कैसे ठीक हो सकती थी। तो मैंने पकोड़े बनाए इतनी मुश्किल से। मैंने फिर जामे शीरी वाला शरबत भी बनाया, उसके बाद फिर मैंने पकोड़े बना लिए। फिर हम लोगों ने ना कड़ी पकोड़ा बनाया, बेटी ने सालन बनाया, रोटियां बनाई। तो मैंने ना पकोड़े दूसरी तरफ बैठ कर ना, नीचे मैंने कहा मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं नीचे बैठ कर ना पकोड़े बनाने लगी। फिर मैंने वही के वही मैंने थोड़ा सा शॉर्ट भी बना लिया अपनी वीडियोस का। मैंने कहा अपनी बहनों के साथ मैं ये शेयर कर लूँ अपने पकोड़ों की रेसिपी। तो नहीं शेयर कर रही, लेकिन आप लोग देख लें साथ साथ मैंने जो जो चीज़ें इसमें डाली, क्योंकि तब लेट नहीं थी जब मैं ये मिसाले वगैरह बना रही थी, लेकिन बाद में आ चुकी थी। फिर मैंने ना ये थोड़ा सा शॉर्ट बना लिया, वीडियोस मैंने बनाई है, साथ साथ आप लोग ये देखते रहिए। अच्छा, मेरी कुछ पहले वाली वीडियोस भी हैं, वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये ना कहें कि बहन ये क्या कर रही है, कभी बॉली बना रही है, कभी तो ये रोटी खा रही है, कभी कुछ।
یہ میری پہلے والی ویڈیو کو شوٹ میں نے کر کے رکھی تھی، وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں جب میرے پاس زیادہ ویڈیو نہیں ہوتی تو میں وہی ایڈ کر دیتی ہوں۔ تو ابھی بھی میری طبیعت بہت خراب ہے۔ پھر میں نے خیر افطاری کی، میں نے تھوڑے سے پکوڑے کھا لیے تھے، میں نے کہا میرا منہ اتنا پھیکا تھا تو اس سے پھر میرا درد اتنا بڑھ گیا، مجھے تو اللہ یاد آ گیا۔ میں نے کہا یا اللہ پاک آج تو پتہ نہیں میں نے بچنا بھی ہے کہ نہیں، یا اللہ پاک صبح کا روزہ بھی مجھے نصیب ہوگا کہ نہیں، جو اللہ تیری مرضی میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ جو ہماری سانسیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ چاہیں یہ نکال سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارے اعمال تھوڑے بہتر ہوں، ہمارے اعمال تھوڑے اچھے ہوں۔ لیکن اچھے اعمال تو ہم نہیں کر سکتے جتنا بھی کوشش کریں، لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی انشاءاللہ ضرور ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ خیر پھر میں نے رات کو اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے ایک اسپرائٹ بوتل لا کر دو۔ پھر میں نے اسپرائٹ بوتل پی تھی، اس کے بعد فلیجل کی ٹیبلٹ میں نے لی تھی، پھر میں نے پکی بھی کھائی تھی۔ پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مجھے بہت پین ہو رہی ہے تو مجھے پودینہ کا جو قہوہ ہے وہ بنا کر دو، وہ بھی میں نے پیا تھا۔ میں نے کہا میں بہتر جلد سے جلد ہو جاؤں کیونکہ مجھے صبح روزہ رکھنا ہے۔ مجھے بچوں نے منع کیا تھا کہ امی آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کیسے روزہ رکھ پائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، میں روزہ تو نہیں چھوڑ سکتی، چاہے اس سے زیادہ مجھے پین ہو، میں روزہ کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر خیر میں نے وہ بوتل لاسٹ میں پی تھی، باقی میں نے پہلے کافی زیادہ دوائیاں وغیرہ ہر چیز میں نے ہر طرح کی دیکھا، لیکن مجھے محسوس نہیں ہوا کہ مجھے آرام آ رہا ہے۔ پھر اوپر سے عشاء کا ٹائم ہو گیا تھا، تراویح بھی پڑھنی تھی، نماز بھی پڑھنی تھی۔ میں نے کہا میں کیا کروں، میری پین ختم نہیں ہو رہی۔ پھر خیر میرے ہسبینڈ نے مجھے بوتل لا کر دی تھی، وہی میں نے پی تھی۔ اس کے بعد پھر میں اوپر آ گئی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ چھت پر، تو تھوڑی دیر میں نے ورزش کی، میں نے ٹہل ٹول کر پھر اتنی مشکل سے مجھے پین کچھ ختم ہو گئی تھی۔ پھر میں نے جا کر وضو کر کے میں نے کہا میں نماز شروع کر لیتی ہوں، تو میں نے نماز شروع کی۔ تو اس کے بعد میں نے 8 تراویح پڑھی تھی رات کو، میں نے کل رات کو بھی میں نے 8 پڑھی تھی اور رات کو بھی میں نے 8 تراویح پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد جب میں وتر پڑھ رہی تھی لاسٹ میں تو پھر مجھے پین پھر سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا میں کیا کروں، میری پین ٹھیک نہیں ہو رہی اب اسے، اور میں کیا علاج کروں، ڈاکٹرز بھی دور ہیں یہاں پہ۔ یہ جو گاؤں ہے مطلب بارہ کو اٹھال گاؤں میں ہم رہتے ہیں، تو یہاں پہ مطلب کوئی ایسی سہولیات زیادہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں کیا کروں، کہاں جاؤں، چلو خیر اب جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ پھر میں نے کہا کہ میں اب سو جاؤں گی، نیند کہاں آ رہی تھی، بہت چڑچڑی ہوئی تھی، بہت پریشان بھی تھی۔ خیر اللہ کا شکر ہے پھر اتنی دیر سے مجھے تھوڑی سی بہتری محسوس ہوئی۔ پھر میں رات کو سو گئی، پھر صبح اٹھی تو ساری کی۔ اس کے بعد میں نے کھانا نہیں کھایا، رات کو تھوڑے 2-4 میں نے پکوڑے کھائے تھے، کھانا نہیں کھایا۔ مطلب پھر صبح میں نے اٹھ کر پھر میں نے بہت کم کھانا کھایا تھا۔ میں نے کہا میں اتنا نہیں کھاؤں گی، میرے پیٹ بہت دکھ رہا ہے، آج بھی میرا پیٹ ابھی تک بھی دکھ رہا ہے، لیکن خیر مجھے معدے کا پرابلم تو اب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ویسے بھی میرا پیٹ ابھی بھی دکھ رہا ہے۔ تو خیر یہی میرا کہنا ہے کہ میری بہنیں، میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں انسان کا بدلنے کا کوئی پتہ نہیں ہے، کہ ایسے خدا نخواستہ میری موت بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ جب اتنا انسان کے معدے میں یا پیٹ میں کوئی بھی پین ہو تو انسان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، زندگی جب ختم ہونی ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں عبادت کرنی ہوگی۔ ہمیں ہمیں نیکی کا بدلہ کتنا 10 گنا زیادہ ملتا ہے، تو ہمیں جتنا چاہیے کہ ہم عبادت کریں، جتنا کوشش ہو سکے کہ ہم عبادت کر سکیں، ایک دوسرے کا دل نہ دکھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور سکون کی زندگی گزاریں۔ اور میری بہنیں میرے لیے بہت دعائیں کیا کریں، کیونکہ یہ نہیں میں کہتی میں بھوکی بیٹھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے بھی اچھے وقت آئے تھے، لیکن اب اگر برا وقت ہے تو یہ بھی ٹل جائے گا۔ لیکن میرے ہسبینڈ کی سیلری میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی وہ فارم پہ گیا ہے ڈنگرو والے، تو وہاں پہ 18,000 سیلری دیتے ہیں اور 3 پاؤ دودھ دیتی ہیں، ٹوٹل بن جاتی ہے مطلب 22,500 بن جاتی ہے ہماری سیلری۔ تو اس سیلری میں کیا بنتا ہے، پھر بھی میں نے مینیج کیا ہے، میں مینیج کر کے گھر میں گزارا کرتی ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ وقت آگ بھی گیا ہے تو یہ اتنا دیر تک نہیں رہے گا،
یہ ختم ہو جائے گا بہت جلد۔ تو آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیا کریں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم پر کالا جادو ہوا ہے، ابھی اثرات ہیں ہم پر، ختم ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن بہتری ابھی نہیں ہو رہی۔ بیٹوں کے بھی کام زیادہ نہیں لگ رہے، لیکن لگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تازی کو تازی تو گزار چل رہی ہے، لیکن ایکسٹرا خرچے ہم نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی طرح ہم بڑے بڑے دسترخوان نہیں سجا سکتے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے اس میں ہم راضی ہیں، اللہ تعالیٰ پر راضی ہیں۔ جو کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہے، میرے دسترخوان میں جو کچھ بھی سجا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم اللہ پہ پھر بھی راضی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں عطا کیا ہے۔ اچھا میری بہنیں، ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور میرے لیے دعا کرنا۔ میرا پیٹ ابھی بھی دکھ رہا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ نا میرا پیٹ ٹھیک ہو جائے اچھے سے، تاکہ میں اچھے سے روزے رکھ سکوں۔ لیکن روزہ میں نے نہیں چھوڑنا، میں چاہے اس سے بھی زیادہ بیمار ہو جاؤں، کیونکہ اس سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے، ہمیں یہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہمیں اس میں بس اپنی کیئر نہیں ہم کر سکتے، ہم بس عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، کیونکہ ہم گناہ گار لوگ، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں، وظائف پڑھیں، لیکن پھر بھی بہت کم ہے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دیں۔ چلتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، اللہ حافظ۔ اور ہاں، اگر میری چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی سٹی اور اپنا نام ضرور مینشن کیا کریں، آپ لوگ کہاں سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں حوصلہ افزائی ضرور کرایا کریں۔ یہ آپ لوگوں کا پیار اور محبت ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔